لوگوں شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی کوئی نہیں۔ میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک، محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک، شریک ان کا بھی کوئی نہیں، مثال ان کی بھی کوئی نہیں۔ جو رب کی توحید میں کسی کو شریک کرے مسلمان یہ بھی نہیں، جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک کرے مل کے کہہ دو مسلمان یہ بھی نہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، مسلمہ نے حضرت حبیب سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ لوگ پرا پنچایت کے لوگ ہیں، صبح شام عدالتوں میں کچہریوں میں جاتے ہیں کیسوں کے لیے، ایک آدمی سے ایک بات پوچھی جاتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب دے دے یا بول کر جائے۔ ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے انہوں نے ایک ایسا اختیار کیا، انداز اختیار کیا، فرمایا ان فی اذنی صنما لن سماع ما تقول، جس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا بک رہے ہو۔ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ بات سننے کے لیے میرے کان آمادہ نہیں، میں یہ نہیں سن سکتا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ مسلمہ غصے میں آ کے کہتے ہیں تسمعوا ھذا ولا تسمعوا ھذا، حضور کی نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ تو سن لیتے ہو، میری نبوت کی گواہی کی بات آتی ہے وہ نہیں سن سکتے۔ اس نے آرڈر کیا فقتل عضوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے جسم اور جان کا قیمہ کرا لیا۔ حضور کے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے اپنے کانوں کا وعدہ نہیں کر سکے۔ قبلہ صحابہ کرام کا تو تھا یہ انداز، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے اور ماحول کی بات نہیں کر رہا، میں تو خیر القرون کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اگر ضرورت پیش پڑتی ہے اجتماعی قربانی کی تو حضور کی امت کا سب سے قیمتی اثاثہ صدیق اکبر اس حیازی کے ساتھ اس مسئلے پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر انفرادی طور پہ ضرورت پڑتی ہے تو انفرادی طور پہ صحابہ کرام فقتل عضوا، ایک ایک جوڑ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹا گیا، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا کاٹا گیا، ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری ٹانگ کاٹی گئی۔ شہادت قبول کر لی، حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یہ سننے کے لیے اپنے کانوں کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ قبلہ میں اور آگے چلے، یہ تو بات ہے نا صحابہ کی، اب میں آنا چاہتا ہوں تابعین کی طرف۔ ایک حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی ہے، یہ جلیل القدر تابعی ہے رحمت عالم کی امت کی، حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوا، دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے۔ ایک دن وہ جو دوسرا جھوٹا مدعی نبوت تھا اسود انسی، یہ اس کے علاقے میں گئے، اس نے ان کو گرفتار کیا۔ مسلمہ کذاب کی طرح سوال جواب کرنے کی بجائے اس نے ایندھن جمع کیا، فراخ کیا اس کو، اور خوب جس وقت بٹھی بھرتا بالن جمع ہو گیا اسے آگ لگائی۔ جب اس کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے، ذرا آپ حضرات اس ماحول کو سامنے رکھے، اس کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں اس میں منجیک میں بٹھا کر، پنگھوڑے میں بٹھا کر یوں کر کے اس کو چلایا گیا۔ جب اس کی سطح بلند ہوئی، سمتاب کی طرح ہوئی، پیچھے سے تلابے کاٹ کے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ حضرات حیران ہوں گے کہ آگ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، جس طرح حق تعالی نے حضور علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم سے آپ کو ٹھنڈا کیا تھا، آج محمد عربی کے دشمن کے مقابلے میں حضور سرور کائنات کی امت کے تابع پر بھی اللہ نے اسی طرح آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ خرامہ آپ اپنے مرکز کے اندر کیا شان سے چلتے ہوں گے؟ میرے واجب الاحترام کے دوستوں، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی شاید اتنی اعتماد سے نہیں چلتا ہوگا جس طرح یہ مور کی طرح پیر ڈال کے، یہ جس شان کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ آپ کو رونق کے، موت کو اپنے پاؤں تلے رونق کے، جس بہادری کے ساتھ یہ باہر آیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ آگ اور اثر نہ کرے۔ بھائی، میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آگ کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس میں جلانے کی تاثیر کو بھی تو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی تاثیر کو سلب کر لے، آپ اور میں بھی
آپ اور میں بھی، یہ آپ اور میں یہ اپنی بجلی کو کیا کہتے ہیں، وہ اپنا تارے وارے لگا کے وہ نیچے اس کو ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے کہ اب کرنٹ نہیں پڑے گا، یہ جوتا پہن کے جاؤ تو بجلی پہ کرنٹ نہیں پڑے گا، دستانے پہن لو تو کرنٹ نہیں پڑے گا۔ میاں انسان اگر تو اپنی تدبیروں کے ساتھ بجلی کے کرنٹ سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے بجلی سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے تو میرے اللہ نے اگر اپنے مقبول بندوں کے لیے آگ سے بچاؤ کا انتظام کر دیا تھا تو اس کے اندر اشکال کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو یہ بابی کا تو ہو نہیں سکتا، ہوا ایک نہیں 5 کتابوں میں اس کا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترجمان السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وقف البواقی اور بھی کئی ساری کتابوں میں۔ تو میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، ہاں بھائی تھک گئے میاں، دعا کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو قرآن میں بیان کیا 100 بار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنی احادیث میں بیان کیا 210 دفعہ، صحابہ کرام نے اس مسئلے کے عظمت و تحفظ کے لیے دی سب سے زیادہ قربانی، حتیٰ کہ اپنے جسم اور جان کے ٹکڑے کرائے۔ حضرات تابعین میں سے اس مسئلے کے لیے اگر آگ میں جانا پڑا انہوں نے چھلانگ لگانا قبول کیا، حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی مصلحت نہیں کی۔ جاگ رہے ہو؟ یہی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی مدینہ طیبہ میں آیا ہے۔ اللہ کی شان، ایک خود ہے، ایک اہلیہ ہے، ایک آدھ بچہ، ایک اونٹنی، پورے مدینہ طیبہ میں یہ آگ سے نکلے۔ ابو مسلم خولانی نے دیکھا کہ اگر یہ 4 دن میرے علاقے میں پھر گئے تو میری نبوت کی تو ہوا خیزی ہو جائے گی، ان کو ملک بدر کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملک بدر کیا کہ میرے ملک میں نہیں رہ سکتے تم۔ انہوں نے سوچا کہ اب جاؤں کہاں، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا۔ اللہ کی شان، جس وقت مدینے میں پہنچے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہے، نماز پڑھ کے تمام صحابہ کرام گھروں کو جا چکے ہیں، ظہر کا وقت ہے، صرف صدیق اکبر فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر پھر رہے ہیں۔ یہ تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے، وہ کھجوروں کا جھولا ہے وہاں پہ اپنی اونٹنی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، وضو کیا، لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت فاروق اعظم کے وعلیکم السلام کہنے سے پہلے کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم نے وعلیکم السلام بھی کہا اور ان کے چہرے کو بھی دیکھنا شروع کیا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھا ہوا تو نہیں، لیکن شکل و شباہت سے لگتا ہے کہ ہے کوئی لال، ہے کوئی موتی، یہ گودڑی میں کوئی لال چھپا ہوا ہے، قیمتی جوہر لگتا ہے۔ وہ دو نماز پڑھ کے اتحیات پہ بیٹھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم چلے، ان کے ساتھ جو ستون تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سلام پھیرا، حضرت فاروق اعظم اشارہ کر کے کہتے ہیں میاں بابو بھائی جوان میری بات سنو گے؟ وہ چل کے آئے، آپ نے ان کے ساتھ مسافہ کیا، مسافہ کر کے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی صنعا سے۔ فرمایا جہاں پر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضرت وہ جی وہاں سے۔ بھائی ہم نے سنا ہے، خبر پہلے پہنچ گئی تھی، حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی کو اس نے پکڑ کر آگ میں ڈالا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی صحیح ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بھی صحیح ہے۔ فرمایا بھائی صنعا سے آئے جہاں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس پر اثر نہیں کیا۔ یہ جب 4 سوال کر چکے تو فرمانے لگے کہ ہمارے جس ساتھی کو آگ میں ڈالا گیا
آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے۔ جب کہا دیکھا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ دیا، فرمایا عمر کو وہ تم معلوم ہوتے ہو، عمر غلطی تو نہیں کر رہا، مجھے وہ تم لگتے ہو، میں غلطی تو نہیں کر رہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ حضرت فاروق اعظم کی خوشی میں اچھلے کھڑے ہوئے، ان کو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے سے پہلے اس آدمی کی زیارت کرا دی ہے جس پہ تو نے اس طرح احسان کیا ہے جس طرح حضور کے والد ابراہیم پہ احسان کیا تھا۔ اب میاں صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد اب چلتے ہیں ائمہ کے دروازے پر۔ ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے قرآن مجید اتنا حساس ہے، صحابہ کا یہ طرز عمل ہے، تابعین کا یہ طریقہ کار ہے، آپ ارشاد فرمائے ائمہ کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ بخاری سے لے کر مشکات تک، وہ دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی سے امام مالک سے احمد بن حنبل تک، تمام تر حدیث کے ائمہ ہو یا فقہ کے، ان سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ جو شخص حضور سرور کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ امت کی وہ شعراء ہے، پہلے دن سے آج تک برابر اس کے اوپر امت کی گاڑی چلتی آ رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آپ حضرات توجہ کریں ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ، اور اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ مولوی صاحب اس اپنی پوری گفتگو کو آپ ایک جملے میں بیان کر دیں، تو پھر وہ جملہ میں اس طرح ہی بیان کروں گا کہ ساتھیوں ہمت کرو، آگے بڑھو، وہ دیکھو رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رحمت عالم کی عزت و ناموس کا کام کرنا دراصل اپنے آپ کو حضور سرور کائنات کے سیکورٹی گارڈ میں شامل کرانے کے مترادف ہے۔ جو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آج جا کر آپ پرویز مشرف صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک ایک فوج کا حصہ وہ ہے جو جی ایچ کیو میں بیٹھا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ورکشاپ میں کام کر رہا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو فلاں فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ایک محاذ پہ کھڑے ہیں، ایک نقشے تیار کر رہے ہیں، مختلف سکیموں پہ فلاں جگہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد دستہ کون سا، وہ وہی کہے گا جو میرا سیکورٹی گارڈ ہے۔ یہ جتنے دین کے شعبے ہیں، تبلیغ کا ہو، خدا کی قسم میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، تعلیم کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، جہاد کا ہو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، دین کے سارے شعبے ہیں جو جہاں کام کر رہا ہے اللہ مزید اخلاص کے ساتھ وہاں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن رحمت عالم کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے، یہ حضور کے سیکورٹی گارڈ میں اپنا نام لکھوانے کے مترادف ہے۔ بھائی عہدے کے اعتبار سے ہمارے ملک کے انتظامی امور کے حوالے سے دو بڑے عہدے ہیں، ایک پریزیڈنٹ کا اور ایک پرائم منسٹر کا۔ پریزیڈنٹ منصب کے اعتبار سے اور زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، انتظامی امور کے حوالے سے ذمہ داری سب سے زیادہ پرائم منسٹر پر ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ کے بعد نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ وزیر اعظم، لیکن وزیر اعظم بھی شب و روز بادشاہ کی خدمت میں اتنی ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے جتنی بادشاہ کو پانی پلانے والا، اس کی فائل اس کے سامنے رکھنے والا، گیٹ کھولنے والا، گاڑی کو صاف کرنے والا، یہ دن میں 10 دفعہ اپنے بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ پرائم منسٹر منصب کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس کی بھی ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہوگی، یہ ہے تو اس کا نوکر اور چاکر ہے تو اس کا خادم، لیکن 10 دفعہ بادشاہ کی زیارت کرتا ہے۔ ولی ہوں یا غوث، کتب ہوں یا افضال، ان کے جتنے منصب ہیں میں ان منصب سے انکار نہیں کر رہا، سارے منصب ان کو ماننا میری ایمان اور عقیدے کا حصہ، ان کے احترام میں میری گردنیں جھک جاتی ہے، لیکن اگر سب سے زیادہ حضوری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کی عزت کا کام کرو۔ اسی صدقے میں
اسی صدقے میں حضوری کا مقام تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اور عزیز دوستو، من نقدم شما حضر بکنین، جتنی زیادہ احترام کے ساتھ، جتنی زیادہ اخلاص کے ساتھ، جتنی زیادہ اس کام کو عبادت سمجھ کر، جتنی زیادہ اس کام کو اپنے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھ کر آپ آگے بڑھیں گے، جس طرح سونے کو پالش کر دیا جائے، جو پالش کرتے جاؤ گے تو وہ چمکتا جاتا ہے، جس اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے بڑھو گے اتنی اللہ آپ کو اخلاص نصیب فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا